اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یونس پڑھ رہے ہیں اور کل کی نشست میں ہم نے آیت نمبر 82 تک سورہ یونس پڑھی، اور یہ واقعہ جو پڑھ رہے تھے ہم، یہ حضرت موسیٰ کی فرعون کے ساتھ جو کشمکش ہے بنی اسرائیل کا، وہ دور جب وہ مصر میں تھے، یہ آیات اس موضوع پہ بحث کر رہی ہیں۔ اور موسیٰ پہ اس کی قوم میں سے صرف نوجوان ایمان لائے، فرعون کے ڈر سے اور ان کی اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے، جنہیں فرعون کا ڈر تھا کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈالے گا، اور بے شک فرعون زمین میں بہت بڑا بنا ہوا تھا اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضرت موسیٰ جب آئے ہیں مصر میں، انہوں نے بنی اسرائیل میں اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، تو نوجوان صرف چند تھوڑے ایمان لائے۔ ایک تو انہیں نوجوانوں کو بھی لوگوں کو فرعون کا ڈر تھا، دوسرے اپنی قوم کے سرداروں کا ڈر تھا جو روک رہے تھے کہ ایمان نہ لاؤ ورنہ فرعون پوری قوم کو مزید ستائے گا، مزید اذیتیں دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو تو اسی پہ توکل کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو یعنی ہارون کو وحی کی کہ تم مصر میں کچھ گھر اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا دو اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی قوم کی تنظیم کے لیے کہ کچھ گھر جو ہیں وہ نماز کے لیے مقرر کر لیں، انہیں قبلہ بنا لیں، لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور موسیٰ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کو زیب و زینت اور دنیا کی زندگی میں مال دیا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ تاکہ یہ تیرے راستے سے روکیں، یعنی مال اور زینت دنیا دی ہے تاکہ اسی دنیا کے ذریعے یہ تیرے راستے سے روکیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ اب اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی، لیکن یہ کب کی کہ حجت جب پوری ہوگی، ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد۔ فرعون حضرت موسیٰ کے سے پہلے بھی بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، بعد میں بھی کرتا رہا، تو ایسا نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ نے آتے ہی دعا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی، یہ موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، پس تم استقامت اختیار کرو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو جو جانتے نہیں ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اس بات پہ کہ اس ہستی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اب ایمان لاتے ہو، اور تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی ہے اور تم مفسدین میں سے تھے، آج ہم تمہارے جسم کو نجات دیں گے تاکہ وہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس صورت میں ایک بڑی حقیقت جو بتائی جا رہی ہے، جو آگے حضرت یونس کا بھی واقعہ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی نشانی دیکھ لے گا، عذاب دیکھ لے یا موت، تو ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اسی سلسلے میں یہ بھی واقعہ فرعون کا بھی بیان ہوا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، جب غرق ہونے لگا، اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، اور بڑی تفصیل سے میں ایمان لایا اس حقیقت پہ کہ کوئی الہ نہیں، لا الہ، یہی ہے نا کلمہ، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے کہ اس نے، کوئی الہ نہیں اس الہ اللہ کے سوا کہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما بردار ہوں۔ تو اب گویا کہ موت دیکھ کر ایمان لا رہا تھا تو ایمان قبول نہیں ہوا۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنا کہ جب کوئی موت دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو البتہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے، کیوں؟ تاکہ تو نشانی بنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور فرعون کا جسم آپ جانتے ہیں آج بھی موجود ہے، اور یہ کتنا معجزہ ہے قرآن کا کہ جب قرآن نے یہ بات بتائی تو کیا اس وقت کسی کو پتہ تھا کہ فرعون کا جسم واقعی باقی ہے اور کہاں ہے اور بچا ہوا ہے؟ اس وقت تو کہیں نہیں تھا۔
تو بعد میں دریافت ہوا اور آج تک محفوظ ہے۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن کا، کہ جو بات قرآن نے کہی وہ آج بالکل ایک واضح حقیقت کے طور پہ موجود ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بے شک جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے اختلاف ہیں ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ اور اگر تم اس چیز کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پہ تیرے رب کی بات پوری ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے، جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ضابطہ ہے کہ جو مجرم ہوتے ہیں بڑے، جیسے حضرت موسیٰ نے پیچھے دعا کی کہ ان کے دلوں کو اللہ سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں، اور عذاب دیکھ کر ایمان لائیں تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ تیرے رب کی بات پوری ہوگی ان پہ، جن کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور دردناک عذاب دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے اس ضابطے سے استثناء ہے قوم یونس کے لیے، اگلی آیت میں پھر یہ ذکر آ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو، اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا ہو، یعنی عذاب ٹل گیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ان سے ٹال دیا، اور ہم نے ایک مقررہ مدت تک انہیں دنیا کا ساز و سامان دیا، یعنی فائدہ اٹھانے کی مہلت دی۔ تو یہ فرمایا کہ استثناء صرف قوم یونس کے لیے ہے، باقی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی، ایمان نے فائدہ دیا ہوا عذاب ٹل جائے۔ قوم یونس کے لیے یہ ہوا، کیوں کہ ان پہ حجت پوری ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا، یعنی حضرت یونس ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کے آگے، تو اللہ کے رسول کو آخری لمحے تک قوم کے اندر رہنے چاہیے، کوئی حجت پوری ہونے میں کمی نہ رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے جی میں تو ایمان لانا چاہتا تھا، اللہ کے رسول موجود نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اللہ نے ایمان قبول کر لیا، استثناء اس وجہ سے نے دیا، ورنہ یہ ضابطہ ہے کہ ایمان دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو سارے کے سارے زمین والوں کو مومن بنا دیتا، یعنی زبردستی اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا۔ کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مومن بنے؟ کیا ڈنڈے سے مومن بنائیں گے؟ اگر ڈنڈے سے آپ نے بنانا ہے تو اللہ ہی بنا دیتا، کسی کو اجازت نہ دیتا کفر کی۔ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ ہر نفس، ہر شخص اللہ کے اذن سے ایمان لائے گا، جس طرح ایمان کے لیے اللہ کا اذن چاہیے، کفر کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے۔ اور جو عقل نہیں رکھتے ان پہ اللہ گندگی ڈال دیتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، گندگی ان پہ اللہ ڈال دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، اور آیات اور تنبیہات ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ کیا یہ لوگ اس طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان لوگوں پہ آئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی عذاب اللہ کا آیا ان پہ جس طرح، پھر ہم، یعنی جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، حق ہے مومنوں کو نجات دینا، ہمارے اوپر حق ہے کہ اس وقت مومنوں کو ہم نجات دیں۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ تم اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف پھیر دو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ
کو چھوڑ کر کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تب تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں بھلائی سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی دور کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ کسی تعویذ سے، کسی منتر سے، کسی چیز سے نہیں دور ہوگی، اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ اور تکلیف آئے گی بھی اللہ کے اذن سے، کوئی اور تکلیف لانے والا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کامیابی ملی ہے، خیر فضل اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ جو سنتے ہیں نا، وہ جی بندش ہے، کسی نے جی بندش ہے، آپ کی یہ چیز روکی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فلا راد لفضلہ، جو چیز اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ فلا راد لفضلہ، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، پس جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو یہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو بھٹکا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور میں تم پہ کوئی دروغہ نہیں ہوں، یعنی تمہارے سر پہ کوئی اس لیے نہیں کھڑا کہ تمہیں مومن بناؤں۔ اور پیروی کریں اس چیز کی جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سورہ یونس ختم ہوئی اور آگے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام ہود اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں قوم ہود کا ذکر ہے، حضرت ہود کی قوم کا ذکر۔ ویسے اس میں اور انبیاء کا بھی ذکر ہے اسی ترتیب سے جو پیچھے سورہ راہ میں گزرا ہے، تو اس میں سے صرف نشانی کے طور پہ حضرت ہود کے واقعے کو لے لیا گیا۔ تو دیکھیں یہ جو قومیں ہیں ان کا ذکر بار بار آئے گا آگے بھی، تاریخی ترتیب اللہ نے لی ہے۔ پہلے قوم نوح، انہی سے جو بچے ان سے قوم عاد اٹھی، جی، پھر آگے قوم سمود، پھر لوط کی قوم کا ذکر آتا ہے، پھر مدین والوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب انہیں جانتے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا مقصد اس ذکر کو بار بار کرنے کا یہ ہے کہ جو اس وقت کفر کر رہے تھے انہیں بتایا جائے کہ جو کچھ آج تم کہہ رہے ہو یہی ان قوموں نے بھی کہا۔ اسی طرح کے اعتراضات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دیکھ لیں آپ کو آج اٹھلایا جا رہا ہے تو پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اور یہ قومیں کون سی ہیں کہ جن پہ اللہ کے رسولوں نے حجت پوری کی، ان کے اندر رہ کر دعوت دی، سمجھایا، اور حجت جب پوری ہوگی تو جو اللہ کا قانون ہے کہ پھر قوم پہ عذاب آتا ہے آسمانی، اگر ایمان لانے والے تھوڑے ہوں۔ تو یہاں ان ساری قوموں میں ایمان لانے والے تھوڑے تھے، تو اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو نکال کر باقی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ مثلا قوم نوح ساری ختم ہوئی، کون بچے؟ جو ایمان لائے تھے کشتی میں، انہی سے آگے قوم عاد نکلی، وہی لوگ جو ہیں انہی سے آگے قوم عاد نکلی، انہی کی نسل سے۔ پھر عاد بھی نے بھی جب سرکشی کی، حضرت ہود کی قوم، تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، ختم کر دیے گئے۔ صرف وہ بچے جو حضرت ہود پہ ایمان لائے، پھر ان سے آگے قوم سمود نکلی، تو قوم سمود نے بھی وہی کیا، وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو حضرت قوم لوط جو ہے یہ الگ ہے، یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہجرت کی۔ تو قوم لوط کا علاقہ موجودہ اردن ہے، اور قوم مدین جو ہے یہ بھی حجاز کے شمال میں تھی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ مدیان حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے، یہ ان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں۔ تو بہرحال یہ قوم بھی یہاں ایسی تھی کہ عرب جنہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور یہ سب قومیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق تباہ ہوئیں کہ جب کوئی اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے اور حجت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو دنا اور خبر رکھنے والی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ پیغام ہے بڑا اس کتاب میں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں بہترین سامان زندگی دے گا ایک مقررہ مدت تک، یعنی دنیا میں،
اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل دے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو کہ بے شک یہ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ یہ اس سے یعنی اللہ کے رسول سے چھپ جائیں۔ سن لو کہ بے شک یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپاتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کوئی یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا، آپ کی دعوت سے، کہ مثلا جیسے گلی میں کوئی جا رہا ہے نا، منہ ادھر کر لیا، پہچانے دیوار کی طرف، اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو پہچانے نا، اور یا اپنے آپ کو کپڑے میں چھپا لیا، پتہ نہ چلے کون ہے، کہیں اللہ کے رسول دعوت نہ دیں، کسی کو پیغام نہ پہنچا دیں۔ تو یہ نقشہ کھینچا کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ۔ اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ اس کے مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ نہ جانتا ہو، اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی جہاں وہ دنیا میں رہے گا اور جہاں مرنے کے بعد اسے سپرد کیا جائے گا، جیسے قبر ہے انسان کی، تو ہر جاندار جو زمین میں ہے، اس میں انسان، جاندار، سب، فرمایا کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ رزق دے گا، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہر ایک کو رزق دینا۔ تو رزق کے معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے پیدا کیا ہے رزق، اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ البتہ یہاں وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو کسی کا وہ رزق زیادہ دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کا کم دے کے امتحان لے رہا ہے۔ اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ امتحان کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائش میں ڈال کے، تمہیں امتحان میں ڈال کے دیکھے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ عرش پانی میں تھا، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کائنات کی موجودہ جو شکل ہے، اس سے پہلے جو شکل تھی وہ کس طرح کی تھی، یہ اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مقررہ مدت کے لیے ٹال دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اس سے روکے ہوا ہے، یعنی لے آئے، عذاب رکا ہوا کیوں ہے؟ سن لو کہ جس دن وہ آ جائے گا ان پہ، تو تو کوئی اسے ان سے روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روک نہیں پائے گا، اور وہی چیز انہیں آ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں، واپس لے لیں، تو بے شک وہ بڑا ہی ناشکرا اور مایوس بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور بے شک وہ بڑا اترانے والا اور فخر جتلانے والا بن جاتا ہے۔ یعنی تکلیف آئی، پھر اللہ نے تکلیف دور کی، نعمت دے دی، تو پھر اتراتا ہے، جی تکلیفیں دور ہو گئی، اب تو بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس بات پہ تنگ دل ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ بے شک آپ تو صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ فرمایا کہ یہ جس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کچھ حصہ پیغام پہنچانے چھوڑ دیں انہیں کہ یہ اس طرح کے مطالبے کیوں کرتے ہیں۔ تو مطالبے کیا تھے جی؟ ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں، اور ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ فرشتہ ہونے چاہیے، جو ایمان لائے اسے خزانے دے، اور جو ایمان نہ لائے اسے فرشتہ اسی وقت مار دے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا، یعنی قرآن کو؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، اسی طرح کی گھڑی ہوئی تم لے آؤ 10 صورتیں، اور اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو، اپنے اس دعوے میں اگر سچے ہو۔ پس اگر یہ اس بات کا تمہیں کوئی جواب نہیں دیتے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم فرما بردار بنو گے؟ اور جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہو تو اسے ہم اسی دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے، یعنی دنیا دینے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔
تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں آگ کے سوا جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو بھی کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ سب باطل تھا۔ کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ ہو اور اس سے پہلے ایک گواہ بھی اس کی تلاوت کر چکا ہو، اور کتاب موسیٰ اور کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ ہو اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کی گواہی دے چکا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت کی حیثیت سے آ چکی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کریں گے تو آگ کا ان سے وعدہ ہے، تو آپ اس کی طرف سے شک میں نہ رہیں، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ مثال دی کہ ایک شخص پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی پہ ہے، کائنات ساری کو دیکھ رہا ہے، گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اب اللہ کے رسول نے آ کے بھی بتا دیا، اور پہلے بھی کتاب حضرت موسیٰ کی موجود ہے امام اور رحمت کی حیثیت سے، تو اب جو لوگ پہلے اس کیفیت میں ہیں وہ تو ایمان لائیں گے، اور باقی جو غور و فکر نہیں کرتے، جو کفر کریں گے، ان کی پھر سزا آگ ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا۔ سن لو کہ لعنت ہے ایسے ظالموں، اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کے کوئی سرپرست اور حامی ہوں گے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ نہ بات سننے کے لیے تیار تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے، یعنی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کو بات سنائی جائے، اور نہ ہی دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا، اور جو کچھ وہ گڑھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جو اپنے رب کی طرف عاجز بن کے جھکے، اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی اختیار کی، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں یعنی ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کی مثال، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایمان لانے والے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اور کفر کرنے والے اندھے اور بہرے ہیں۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرو گے؟ اب آگے شروع ہو رہا ہے ذکر قوم نوح کا، پھر ترتیب سے قوم نوح، اور پھر قوم عاد اور ثمود۔ قوم نوح کا علاقہ عراق تھا، اور قوم عاد کا علاقہ جزیرۃ العرب تھا۔ آج بھی کھدائی جو ہوئی ہے اس میں ان کے اثرات ملے ہیں۔ اور قوم ثمود کا علاقہ مدائن صالح ہے، آج بھی جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو یہ راستے میں آج بھی پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے مکان تراشے تھے وہ موجود ہیں۔ اور قوم لوط کا علاقہ موجودہ اردن ہے، اور قوم مدین کا علاقہ بھی حجاز کے شمال میں ہے۔ یہ قومیں جن کا آگے ذکر آئے گا۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی، لا الہ الا اللہ۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے ہم میں سے وہ بھی ہمارے اراذل ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھ رہے، یعنی تم ہم سے کوئی افضل نہیں ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک وعدے نشانی پہ تھا، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا جو تمہیں نظر نہ آئی، تو اگر تم اس دعوت کو ناپسند کر رہے ہو تو کیا ہم زبردستی تمہارے اوپر تھوپ دیں اس کو؟ یعنی تم اگر ایمان نہیں لانا چاہتے تو ہم زبردستی تو نہیں تمہیں مسلمان بنا سکتے۔ اور اے میری قوم، میں اس کام پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں
جو ایمان لائے ہیں انہیں دتکارنے والا نہیں ہوں۔ یہ بھی ہر قوم نے کہا نا، یہ جو نچلے درجے کے لوگ آپ پہ ایمان لے آئے ہیں ان کو دتکاریں، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور بلکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو اس طرح کی باتیں کر کے، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں نے ان کو دتکار دیا، یعنی ایمان لانے والوں کو؟ کیا تم سبق نہیں کو حاصل کرتے، کو سوچتے نہیں ہو؟ اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے کہ اللہ انہیں کبھی بھی بھلائی نہیں عطا کرے گا، یعنی وہ ان غریب مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جو ان کو اللہ نے کب اپنے فضل سے نوازنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہاری آنکھوں کو نہیں بہارے، تو میں ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کبھی انہیں فضل سے نہیں نوازے گا، اللہ کہ یہ بندے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی اہل ایمان، اگر اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں انہیں دتکاروں تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے بحث کی اور بہت بحث کر لی، پس لے آ وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے کہا کہ وہ تو اللہ ہی تم پہ لائے گا اگر چاہے گا، یعنی عذاب، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ عذاب تو میں نہیں، اللہ ہی نے لانا ہے، لیکن تم کہیں بھاگ نہیں سکتے عذاب آ گیا تو، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں بہکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو، یعنی قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو اس کے جرم کی ذمہ داری مجھ پہ ہی ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی میرے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، اور جو کچھ ہی اب حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ اور وہ نوح کشتی بنا رہا تھا، اور جب بھی اس کی قوم کے سرداروں میں سے کسی کا اس پہ گزر ہوتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہم مذاق اڑائیں۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، جو بھی بندہ گزرتا قوم کا سردار، تو اب کہیں پانی نہیں، سیلاب نہیں، کچھ، تو کہتے دیکھیں جی بابا صاحب حضرت نوح ظاہر 950 سال تک دعوت دی قوم کو، تو ان کو دیکھیں کیا ہو گیا جی، یہ کشتیاں بنا رہے ہیں جی۔ آپ سوچیں کیا کیا کہتے ہوں گے کہ کہیں سیلاب نہیں، کچھ نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کشتیاں بنانی شروع کر دی ہیں، تو مذاق اڑاتے۔ تو حضرت نوح کہتے کہ وقت آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے وہ کہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں، جم جانے والا عذاب، عذاب مقیم۔ پھر آگے جب عذاب آیا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم، اور وہ تنور پھٹ پڑا، تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر جانوروں کے جوڑے سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، یعنی حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا، اور ایمان لانے والوں کو بھی سوار کر لو، اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بہت تھوڑے تھے۔ تنور، یہ وہی تنور جسے ہم تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے والا، تو یہ متعین کر دیا گیا تھا نشانی کہ جب اس تنور سے پانی نکلنے لگے تو بس آپ اہل ایمان کو سوار کر لیں کشتی میں، اپنے اہل عیال کو بھی، لیکن بیوی اور بیٹا یہ نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں پہلے سے کہہ دیا گیا تھا۔ اور جانور جتنے انسان کے لیے ضرورت کے جانور ہیں وہ سارے ان کا جوڑا رکھ لیں، ہر ایک کا جوڑا۔ اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ دور تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ ان قریب میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے فیصلے سے، یعنی عذاب سے، کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ اور اسی دوران ان کے درمیان موج حائل ہو گئی،
اور وہ نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور زمین کو کہہ دیا گیا کہ وہ اپنا پانی نگل جائے اور نگل لے، اور آسمان کو کہہ دیا گیا کہ وہ رک جائے، اور پانی زمین میں چلا گیا، اور فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹک گئی، اور اعلان کر دیا گیا کہ دور پھینک دی گئی ظالم قوم۔ تو اس طرح آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین چشمے بن کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اور جب قوم غرق ہوگی ساری تو پھر زمین کو آرڈر ہو وہ بھی پانی اپنا بند کر دے اور آسمان بھی رک جائے، یعنی بارش، اور جو زمین میں پانی تھا وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا۔ تو کشتی جا کر جودی پہاڑ پہ رک گئی۔ جودی پہاڑ جو ہے یہ آج جن نے کچھ ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں عراق اور ترکی کے بارڈر پہ یہ کشتی ملی بھی ہے، اس کے نشانات ملے ہیں۔ اور نوح نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا کہ تو نے کہا تھا تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تو بیٹا بھی تو اہل میں سے ہے۔ جذبات ہوتے ہیں نا، بیٹے کو دیکھ کر سامنے غرق ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی نسلی خونی طور پہ ہے بیٹا، لیکن اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ ایک بگڑا ہوا عمل ہے، اور مجھے اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت نوح پہ جذبات کا ہی غلبہ ہوا نا، دیکھا بیٹا سامنے غرق ہوا تو دعا کی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل والوں کو بچاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسولوں سے خونی رشتہ نہیں ہوتا، وہ ایمان کا رشتہ ہے اصل جو ہوتا ہے۔ تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی کسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے بخشے گا نہیں اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہی دعا حضرت آدم نے کی تھی کہ اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، بخشا نہ اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی دعا حضرت نوح نے کی، وہ جمع کے صیغے میں آئی ہے، مفرد میں آئی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ نے اعتراف کر کے غلطی کا، اور پھر یہ کہ اگر تو نے نہ بخشا رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اعلان کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ اے نوح اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہو تم پہ اور ان امتوں پہ جو ان لوگوں میں سے نکلیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ جو کشتی میں ہیں نا، ان سے آگے جو امتیں باقاعدہ وجود میں آئیں گی، اور ایسی امتیں بھی ہوں گی جنہیں ہم سامان زندگی دیں گے، یعنی دنیا میں عیش و عشرت کا موقع دیں گے، اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہی ہیں جن کے آگے جن پہ پھر عذاب بھی آئیں گے، انہی میں سے قوم عاد تھی، اور پھر آگے قوم سمود، سارے قومیں نکلیں جن پہ عذاب آیا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ اس سے پہلے آپ کی قوم، پس صبر کریں، بے شک انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تم تو صرف اور صرف افطرا پردادیاں کر رہے ہو، یہ جو بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں معبود، یہ سارے گھڑے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اے میری قوم، میں اس کام پہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ہستی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ تمہیں اور قوت عطا کرے گا، تو تم مجرم بن کر نہ پلٹو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آیا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا تو نے، اور نہ ہی ہم تیرے کہنے پہ اپنے معبودوں کو، الہوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔
اب دیکھیں یہ جتنی قومیں ہیں ساری قومیں نوح اور عاد اور سمود، آگے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ کہ یہ ساری اللہ کو ماننے والی تھی. جھگڑا اللہ کے رسولوں کا یہ نہیں تھا ان کے ساتھ کہ آؤ اللہ پر ایمان لاؤ اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. جی اللہ کو تو مان رہے تھے، اللہ کو الہ بھی مان رہے تھے، اکیلے اللہ کو الہ نہیں مان رہے تھے، کہتے اور بھی الہ ہیں. یہ تھا مسئلہ، یہی قریش کا معاملہ تھا. اسی لیے دعوت اللہ کے رسول نے کہا دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو وہ کہتے تھے اللہ تو الہ ہے، ہم مان رہے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے الہ بھی ہیں. یہ جھگڑا یہ تھا سارا. تو یہ ہم جو آج یہ کہتے ہیں یہ جی سارے کافر گویا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے. سب قومیں اللہ کو ماننے والی تھی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے. البتہ جو معبود الہ تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، ان کی برکت سے یہ ملتا ہے، اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہوئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ انہی سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے. تو یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اور الہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور اللہ کے رسول آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الہ صرف اللہ ہے. کیا ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تمہیں پڑ گئی ہے. حضرت ہود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تم پہ پڑ گئی ہے کہ تم ان کی توہین کرتے رہتے ہو. ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ سارے آلیہ ہیں تمہارے، جو میں ان سے بری ہوں جن کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا، یعنی جن کو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں. بس میرے خلاف چال لو سارے کے سارے مل کر، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیشانی جس کے ہاتھ میں ہو تو کنٹرول، کوئی ہل سکتا ہے اس کے سامنے. بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، بس اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تمہیں وہ پیغامات پہنچا دیے جو میں دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز میں نگہبان ہے. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یہ ہیں عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جبار اور دشمن حق کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اللہ کی پھٹکار دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. سن لو کہ بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو کہ دور پھینک دی گئی عاد ہود کی قوم. آگے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح، ان کے بھائی قرآن کہہ رہا ہے یعنی اسی قوم کے فرد، وہیں پلے بڑے، اچھی طرح جانتے تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے الہ نہیں ہے. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں بسایا، اس سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. قریب بھی ہے، مجیب ہے، صرف دعائیں سنتا نہیں، قبول کرتا ہے، کارروائی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے صالح، تم ہمارے درمیان اس سے پہلے ایسا شخص تھا کہ جس سے بڑی توقعات تھیں. کیا تو ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں ہم ان کی عبادت کریں؟ بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جس نے ہمیں خلجان میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی سخت قسم کے شک میں ہم پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. صالح نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پہ تھا اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کی، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میری تباہی ہی میں مزید اضافہ کرو گے. یعنی تم مجھے بچاؤ گے پھر اللہ سے، تم تو میری بربادی میں اضافہ کرو گے. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی. اونٹنی انہوں نے خود مانگی تھی کہ کوئی یہاں اس پہاڑ کے اندر سے جو اونٹنی نکل کر آئے، یہ معجزہ. تو جب اتنا بڑا معجزہ کو قوم دیکھ لے پھر ایمان نہ لائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے.
اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب ہی عذاب آ پکڑے گا، ایسا عذاب جو جلد آئے گا، دور نہیں ہے۔ مگر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور صالح نے کہہ دیا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن موج میلہ کر لو، عیش و عشرت کر لو، 3 دن بس۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہونا، 3 دن کے بعد عذاب آ رہا ہے۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس دن کی رسوائی سے بچایا، عذاب کے دن کی رسوائی۔ بے شک تیرا رب بڑا ہی طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک دھماکے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح پڑے رہ گئے کہ جس طرح کوئی انہیں ہوش و حواس نہیں تھا، یعنی بغیر بے حس پڑے اپنے گھروں میں، اوندے پڑے، دھماکے نے اس طرح تباہ کر دیا۔ اس طرح اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، گویا کہ کبھی بسا ہی نہیں وہاں۔ سن لو کہ بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو کہ دور پھینک دی گی قوم سمود۔ اب آگے ایک قصہ آ رہا ہے کہ قوم لوط کا ذکر اصل میں آیا آگے، لیکن قوم لوط کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کو قصہ بیان کیا کہ وہ فرشتے جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت لوط اردن میں تھے، حضرت ابراہیم شام میں تھے قریبی، شام اس وقت شام آج کا فلسطین، یعنی جیسے آج اردن اور دیکھ رہے ہیں بیت المقدس قریب ہیں بالکل۔ کنعان میں حضرت ابراہیم تھے، اردن میں حضرت ہود۔ تو وہ فرشتے جنہوں نے جانا تھا قوم لوط کو تباہ کرنے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کے پاس۔ مقصد کیا تھا کہ انہیں بیٹے کی خوشخبری دیں۔ تو یہ فرشتے انسانی شکل میں جب گئے حضرت ابراہیم کے پاس تو یہ واقعہ آگے بیان ہوا ہے۔ پھر یہیں سے حضرت ابراہیم سے اٹھے فرشتے یہ قوم لوط کے پاس گئے، وہاں بھی انسانی شکل میں گئے ان قوم لوط کو تباہ کرنے۔ جس چیز کے وہ طالب تھے فرشتے وہی بن کے گئے، نوجوان خوبصورت، تاکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ تو یہ واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، جا کر سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی دیر گزری کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گیا۔ مہمان ہیں، بنا ہوا بچڑا لے کے آ گیا ان کے سامنے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس نے انہیں مشتبہ سمجھا اور ان کی طرف سے کچھ خوف سا محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا مہمان آئے ہیں، بچڑا بنا ہوا لے آئے، جب دیکھا کھا نہیں رہے تو ڈر سا محسوس ہوا۔ ڈر کی وجہ یہ بھی تھی جو کھا نہیں رہے کہ کسی اور ارادے سے تو نہیں آئے، ڈاکو تو نہیں، یا پھر یہ سمجھا کہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں اور وہ تو کھاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ڈر محسوس ہوا فرشتے کیوں آئے۔ اور اس کی فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی، وہ مسکرائی اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ بیوی کون سی؟ حضرت سارہ۔ وہ کھڑی تھی، وہ مسکرائیں۔ کس بات میں مسکرائیں؟ کہ دیکھیں جی مہمانوں کے لیے لائے ہیں جی بچڑا بھون کے، اور مہمان نکلے ہیں کون؟ فرشتے، تو اس پہ وہ مسکرائیں۔ تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی بیٹے کی، کون؟ اسحاق، اور ساتھ ہی یعقوب پوتے کی بھی ساتھ ہی دے دی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہائے بدبختی، میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، جی آئے میری شامت، میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کیا تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پہ اے اہل بیت، بے شک وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا ڈر ختم ہوا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، یعنی انہیں اور موقع دے دیا جائے، تھوڑا سا اور عذاب ٹالا جائے، شاید یہ ایمان لے آئیں جی۔ تو حضرت ابراہیم یہ کہنے لگے بے شک ابراہیم بڑا ہی بردبار، رقیق القلب اور رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، منیب، بڑے رقیق القلب۔ تو اس لیے وہ اللہ سے درخواست کرنے لگے کہ عذاب تھوڑا ٹال دیں، شاید ایمان لے آئیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ہم نے کہا اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دیں، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، بے شک اب ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب یہاں سے فرشتے اٹھے اور قوم لوط کے پاس گئے، وہاں بھی انسانی شکل میں، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس گئے تو وہ ان کی وجہ سے انہیں دیکھ کر گھبرایا اور تنگ دل ہوا، اور اس نے کہا کہ آج بڑا مشکل دن ہے۔ کیوں گھبرایا؟ کہ فرشتے خوبصورت نوجوان مہمان اور قوم اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تو حضرت لوط گھبرائے کہ یہ میری قوم تو اب آ جائے گی کہ ہمارے حوالے کریں گے خوبصورت نوجوان، اور اس کی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ تو لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ میری بیٹیاں، یا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں نکاح کر کے لے لو، یہ پاکیزہ جو صحیح فطری طریقہ ہے، یا انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹیاں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اللہ کے رسول قوم کے لیے باپ کے حیثیت سے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو تمہاری بیویاں ہیں بیٹیاں، گویا کہ ان کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیاں تمہاری بیویاں پاکیزہ تر ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں تمہارے لیے فطرت طریقے سے، تو وہ پاکیزہ تر ہیں، تو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا، قوم نے جواب دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور بے شک تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہم چاہتے کیا، ہمارا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کہ کاش کہ تمہارے خلاف میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ حضرت لوط کا خاندان نہیں تھا وہاں کوئی، تو کاش کو قوت ہوتی تمہارے خلاف، کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا۔ یہ بات جب حضرت لوط نے کہی تو فرشتے بول اٹھے۔ اب تک حضرت لوط کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں بول اٹھے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، ختم۔ پس اپنے اہل و عیال کو رات کا کچھ حصہ رہے لے کر نکل پڑیں، اور پیچھے تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے۔ اس پہ بھی وہی شامت آنے والی ہے جو ان کی آئے گی، یعنی وہی عذاب جو ان پہ آئے گا وہ اس پہ بھی آئے گا، بیوی، کیونکہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، کافر تھی۔ بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے، تو کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ کیا صبح اب دور ہے؟ تو بس نکل جائیں، بیوی پیچھے رہے گی۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے انہیں تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی نچلا حصہ اٹھا کے اوپر پھینک دیا، اور ان پر مٹی کے پکے ہوئے پتھروں کی بارش کی جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ عذاب کو ظالموں سے دور نہیں ہے۔ ایسے پتھر تھے پکے ہوئے جیسے نشان زدہ، ہر ظالم کے لیے گویا کہ ایک میزائل کی طرح تھے، یہ فلاں کو لگے گا، فلاں کو لگے گا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے عذاب کا اندیشہ ہے جو تمہیں گھیر لے گا، اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی عطا کردہ بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پہ کوئی نگہباں نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے یہ کام کراؤں۔ اب جان دیکھیے نا، حضرت شعیب نے کہا ان کن تم مومنین، اگر مومن ہونے کے دعوے دار ہو تو ناپ تول پورا کرو، اس کا مطلب وہ دعویٰ کرتے تھے ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان کون سا تھا جس کے ساتھ شرک بھی تھا، اور اللہ کو بھی مانتے تھے الہ، اور دوسرے بھی الہ بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان کی ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں، یا ہمیں اپنے مالوں میں ہم جو چاہیں وہ تصرف کا اختیار نہ ہمیں ہو؟ یعنی ایک تو یہ کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو، لیکن نماز اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ہم آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت نہ کریں، نماز کے یہ کہہ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ہمارا مال ہم جس طرح چاہیں کریں، مالوں میں کیوں دخل دیتے ہو؟ کیا تمہاری نماز اب ہمارے مالوں میں دخل دینے لگی ہے؟ بے شک تو ہی بڑا
بردبار اور شریف اپنے آپ کو سمجھتا ہے. انہوں نے کہا تو اب بن گیا بڑا حلیم اور رشید، بڑا شریف آدمی ہم میں سے. شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک وعدہ نشانی پہ ہوں اور اس نے مجھے رزق حسن بھی دیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں میں خود اس کا ارتکاب کروں. میں تو جس حد تک ممکن ہو صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی توفیق دے گا تو میں کچھ کر سکتا ہوں، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم، میری مخالفت اور میں تمہاری ہر درمی کی نوبت یہاں تک نہ پہنچا دے کہ تم پہ وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پہ آیا ہے. اور قوم لوط تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. رحیم، رحم، اور ودود، جو محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. یہ ہے تعارف اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کرا ہے. رب کون ہے؟ رحیم ہے، ودود ہے، مجیب ہے، دعائیں قبول کر کے جواب دینے والا ہے، اور ودود اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، جو کچھ تو کہتا ہے اس میں سے بہت ساری چیزوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں. جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی باتوں میں، اور تم کو طاقتور نہیں ہو. ہم تمہیں اپنے اندر کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے. تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہی چیز مکہ میں بھی تھی. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ہاتھ ڈالنے سے کیوں ڈرتے تھے؟ بنو ہاشم کی وجہ سے. تو یہی بات پہلے قوم شعیب بھی کہہ چکی تھی. اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر چکے ہوتے، اور تو ہمارے اوپر کوئی گراں نہیں ہے، کوئی اتنا بھاری نہیں ہے کہ ہم تجھے کچھ نہ کہہ سکیں. شعیب نے کہا کہ میری قوم، کیا میرا خاندان تم پہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے، اور اللہ کو تم نے اٹھا کے پس پش ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوا ہے. اور اے میری قوم، تم بھی اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی کر رہا ہوں، تو جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے وہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو ایک دھماکے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں، کبھی بسے ہی نہیں. سن لو کہ دور پھینک دیے گئے مدین جس طرح کے دور پھینک دیے گئے سمود. اب ان قوموں کے واقعات کے بعد آخر میں اختصار کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے، تاریخی ترتیب جس طرح پہلے ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور سلطان مبین کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، اور انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اور فرعون کا حکم کو صحیح نہیں تھا، فرعون کی بات مانی، حالانکہ اس کی بات کو صحیح نہیں تھی. سلطان مبین واضح سند، وہ کیا تھی؟ لاٹھی، جو دلیل تھی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. فرعون کی بات مانی تو فرعون کی بات کو صحیح نہیں تھی، تو فرمایا کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آئے گا اور اپنی پیشوائی میں انہیں آگ میں داخل کرے گا. بہت ہی بری ہے جائے ورود جس میں یہ وارد ہوں گے، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بہت ہی برا صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. یہ بستیوں کی یعنی قوموں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے ایسی بھی ہیں کہ جن کی جڑ کٹ چکی ہے، اور ایسی بھی ہیں جو ابھی تک کھڑی ہیں. یہ قومیں ساری ایسی بھی ہیں کہ جن کی جڑ کٹ گئی، اور ایسی بھی ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، کھڑی ہیں. اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور ان کے وہ آلہہ کہ جنہیں بھی اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا. اور انہوں نے یعنی ان کے معبودوں نے ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا. جو معبود تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں بچانے کے بجائے ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا. اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوں. بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے. بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرا
اور یہ آخرت کا دن وہ ہوگا کہ جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں جو کچھ ہوگا اسے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سامنے ہوگا، سب کے لوگ سارے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم اسے نہیں ٹال رہے مگر ایک تھوڑی سی مدت کے لیے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے آخرت کا دن، تھوڑی سی مدت کے لیے، اور جس دن یہ آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا، اور ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ پس جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں جائیں گے، اور اس میں وہ ہانکیں گے اور پھنکاریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کو اور چاہے، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور جو خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کو اور چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہوگی کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور آپ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں، یہ اسی طرح ان کی عبادت کر رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یعنی کہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کر رہے، باپ دادا کرتے آ رہے تھے ان کے راستے پہ یہ بھی چل پڑے ہیں، اور ہم ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورے کا پورا انہیں دیں گے، یعنی ان کے حصے کا عذاب انہیں پورا پورا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی تورات، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، وہ ایک قوم کے اندر جو اختلاف ہیں وہ اب حضرت موسیٰ کی کتاب دی گئی، اختلاف کیا، کس نے اختلاف کیا؟ بنی اسرائیل، مسلمان قوم نے، تو کفر اور شرک کے اختلاف کا فیصلہ بھی وہاں ہونا ہے، ایک قوم کے اندر جو اختلاف ہے ہدایت گمراہی کے، ان کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہونا ہے۔ اور بے شک یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا حصہ دے گا، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اس کی خبر ہے۔ پس آپ استقامت اختیار کریں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے توبہ کی ہے، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آگ تمہیں بھی آ پکڑے گی، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارے سرپرست نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کبھی بھی کرو، ظالموں کی حمایت نہ کرو، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ورنہ آگ تمہیں بھی آپ پکڑے گی اور کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہے خود ظالم جو ظلم کر رہا ہے، ایک ہے جو ظالم کی حمایت کر رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے۔ اور نماز قائم کریں دن کے دوروں کناروں میں اور رات کی تاریکی میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ پس صبر کریں، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور تم سے پہلے جو بستیاں گزریں تو ان میں ایسے باقی رہنے والے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے۔ یہ لوگ نکلے بھی تو وہ بہت تھوڑے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اسی چیز کی پیروی کی کہ جو عیش و عشرت کا سامان انہیں دیا گیا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ بستیاں جو پہلے گزری ہیں ان میں سے کچھ عقل والے لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی اٹھے ہیں فساد سے روکنے والے کچھ عقل مند لوگ تو وہ تھوڑے تھے، وہی ہیں جن کو ہم نے نجات دی، اور اکثریت اسی عیش و عشرت کے سامان کے پیچھے پڑی رہی جو انہیں دیا گیا تھا، اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اور وہ ہم نے برباد کیا، اور وہ سارے مجرم تھے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں کہ ان کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اصلاح کر رہے ہوں، کسی قوم میں اصلاح کا کام ہو رہا ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، معروف سے کا حکم دیا جا رہا ہے، منکر سے روکا جا رہا ہے، اور قوم کو اللہ تباہ کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اپنا ضابطہ بتا رہے ہیں کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ ان کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں۔ یہاں اب یہ غور سے سنیں، یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک سنت بتا رہے ہیں، ضابطہ۔
اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور یہ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے جس پہ تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی لوگوں پہ جو اس نے ابلیس کے چیلنج میں کہی تھی، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا زبردستی، لیکن اس نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ اس نے انسان کو آزادی دی کہ اپنی مرضی سے جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اب جب آزادی دی ہے تو فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب لوگوں کا اختلاف رہے گا، جی سوائے اس کے اختلاف سے بھی بچے گا جس کو اللہ نے جس پہ رحم کیا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی آزادی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انہیں آزادی دی جائے اور اختلاف ہو۔ اگر یہ ہوتا کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو اللہ جبر کے ذریعے سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو اب اختلاف کیا ہے؟ ایک تو ایمان اور کفر کا ہے نا، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، پھر مسلمان جو مومن ہیں ان کے اندر خود اختلاف ہے، ہوں گے یہ اسی آزادی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ جب آزادی اللہ نے دی ہے اختلاف ہوں گے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی ہدایت کے راستے پہ، اور فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ وہ فیصلہ جب ہوگا تو پھر وہ بات پوری ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ ابلیس نے جب کہا نا میں انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سمیت سب کو سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ نتیجہ نکلنا ہے پھر اس کا، اور ہر ایک کی خبریں ہم تجھے سنا رہے ہیں رسولوں میں سے کہ جس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ان واقعات میں حق آ چکا ہے اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ مقصد اللہ کے رسولوں کے واقعات بتانے کا فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اسی کے اندر حق اور نصیحت آ چکی ہے۔ کیا اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی آسمان و زمین کا غیب جانتا ہے، اور سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں، سارے معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پہ توکل کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود ختم ہو گئی۔ تو اب سورہ یوسف آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف وہ صورت ہے کہ جس کا نام اور موضوع ایک ہے۔ مثلا سورہ ہود دیکھی نا تو اس میں صرف ایک ذکر حضرت ہود کا آیا نا، باقی تو اور انبیاء کے قصے ہیں اور واقعات ہیں، لیکن سورہ یوسف قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا نام بھی یوسف ہے، اور پوری کی پوری صورت حضرت یوسف کا قصہ ہے، اور اس کو قرآن کا احسن القصص، بہترین قصہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہترین کوئی قصہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اکثر دیکھیں جو قصے ہوتے ہیں نا وہ قصہ برائے قصہ ہوتا ہے، یعنی ایک کہانی دلچسپی کے لیے کوئی سنا دی، کوئی قصہ سنا دیا، اس میں اس طرح کوئی واقعات آگے پیچھے بنا دیے کہ لوگوں کے لیے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کا۔ لیکن وہ قصہ کہ جو قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، جی جو قصہ ایسے نہیں بنا دیا گیا، وہ قصہ کہ جو قصہ بھی ہے جس میں وہ قصے والی ساری دلچسپی بھی ہے بہت زیادہ جو ہوتی ہے ہونی چاہیے، اور جس کے اندر حکمتیں ہیں، بہت بڑی حکمتیں ہیں جس کے اندر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اتنی جہتیں ہیں اس میں سورہ یوسف کے قصے میں، کہ سب سے بڑا جو پیغام ہے نا اس قصے کے اندر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، کوئی اسے نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا، اور اتنی باریک بینی سے نافذ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جس کو میں روکنے لگا ہوں یہ وہی ہے فیصلہ۔ اتنی باریک بینی سے اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور جو لوگ
اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرا رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم تو اللہ کے فیصلے کو نافذ کرا رہے ہیں جی۔ تو مثلا اللہ اگر فیصلہ کر لیتا ہے کسی انسان کو کسی سربلندی پہ لے جانا، کسی منصب پہ لے جانا، اور کچھ لوگ حسد کی وجہ سے اسے روکنا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ایسے کام کرواتا ہے جو اپنے خیال میں اسے روکنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھوں اس شخص کو اس سیڑھی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتا ہے جی۔ تو اب حضرت یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک تو انہیں نبوت کے منصب پہ سرفراز کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں مصر کی بادشاہی عطا کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی یہ کہ بادشاہی کیوں عطا کرنی ہے کہ مصر میں اتنے عرصے بعد پورے علاقے میں ایسا قحط پڑنے والا ہے کہ اس کی پہلے سے اگر صحیح پلاننگ نہ کی گئی تو پورے علاقے میں انسانیت تباہ ہو جائے گی، پورے ارد گرد کے خطے میں پورے لوگ مر جائیں گے قحط سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قحط سے لوگوں کو بچانا ہے، اور اس قحط سے بچانے کے لیے ایک ایسی ہستی کو وہاں بھیجنا ہے کہ جس کو اقتدار ملے کہ جو اس کے لیے پہلے پلاننگ کرے کہ اس قحط سے لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ ایک تو یہ حکمت تھی کہ حضرت یوسف کو اقتدار دینا ہے وہاں۔ تو اب حضرت یوسف کو اقتدار کا اللہ جب فیصلہ کیا تو بھائی حسد میں مبتلا ہوئے۔ آگے آ رہے ہیں حسد میں کیوں کہ جی ہمارے ابا جان یوسف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ مصر۔ حضرت یوسف بیٹھے ہیں کنعان۔ اب مصر سے کنعان کیسے پہنچے ہیں؟ اب یہ تو نہیں حضرت یعقوب کو آ کے بتایا جی آپ کے بیٹے کو ہم بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں مصر بھیج دیں، اس طرح تو ممکن بھی نہیں تھا بادشاہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا جو حسد تھا جی، وہ حسد انہیں مجبور کر رہا ہے کس بات پہ کہ یوسف کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیں، ایک سیڑھی یہ کام کر رہے ہیں کنویں میں پھینک دیں۔ اب انہوں نے جو یہ کام کیا یہ کوئی یوسف کی محبت میں کیا، انہیں پتہ تھا یوسف حکمران بننے والا ہے، چلے انہیں یہاں چھوڑ آتے ہیں مصر آگے پہنچ جائیں گے، نہیں، انہیں حسد کی وجہ سے کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو اللہ یوسف کے پہنچانا چاہتا تھا مصر، آدھا کام انہوں نے کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے تو مار کے آئے نا، مر جائیں گے ختم، لیکن وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ کا کام کرنے میں انہیں کوئی اجر ملے گا نہیں، اس لیے کہ ان کی نیت تو اور ہے، وہ تو قاتل ہیں، گویا کہ قتل کر رہے تھے۔ اچھا، پھر قافلے والے آ رہے ہیں جی، قافلے والے دیکھتے ہیں جب بچہ مل گیا تو وہ خوش ہوتے ہیں جی بیچیں گے، مصر بولے گے۔ اب اللہ مصر پہنچانا چاہتا ہے نا، تو قافلے والوں میں بھی اللہ کا کام کیا، انہیں کوئی اجر ملے گا نہیں۔ کیوں کہ وہ اس نیت سے لے کے گئے کہ اسے بیچنا ہے، اس نیت سے نہیں لے کے کہ اللہ نے پہنچانا ہے تو چلو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے کر دیا، آگے وہاں جا کے بک گئے، اور عزیز مصر کے گھر میں جی وہاں انہیں عزت ملی، بڑی بہترین کارکردگی، عزیز مصر بڑا خوش ہے جی۔ تو اب وہاں عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس نے برائی کی دعوت دی، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اس نے سزا کے طور پہ، انتقام کے طور پہ کہا انہیں جیل میں ڈالیں۔ تو اب جیل سے اقتدار کی طرف جانا تھا، تو یہاں وہ انتقام لے رہی ہے، تو اس نے ایک سیڑھی اور آگے اس نے پہنچا دیا، اور راستہ اس نے طے کرایا، لیکن اس نے اس لیے کرایا کہ یوسف تاکہ اقتدار کی طرف جائے نہیں، اس نے انتقام کے لیے کیا، تو اس لیے اسے جو سزا ملے گی کوئی اجر تو نہیں جی۔ پھر جیل میں دیکھیں وہ آگے آئے گا کہ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا، جو ساتھی تھے ان کے خواب، تو ایک کی خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ وہ رہا ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کے ہاں جب جاؤ رہا ہوگا تو میرا ذکر کرنا کہ قادی اس طرح مظلوم پڑا ہے۔ شیطان نے اسے بلا دیا، شیطان نے بلایا کہ حضرت یوسف کو فائدہ نہ ہو، لیکن اگر شیطان نہ بلاتا اور وہ بادشاہ کے ہاں ذکر کرتا، حضرت یوسف رہا ہو جاتے، رہا ہو کے کنعان چلے جاتے یا گمنام زندگی، تو اقتدار تک پہنچ سکتے تھے نہیں۔ تو شیطان کا بلانا جو ہے وہ حضرت یوسف کے فائدے میں تھا، شیطان نے وہ کیا جو حضرت یوسف کا فائدہ تھا،
لیکن کیا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ یوسف کو فائدہ ہو؟ نہیں، وہ تو یوسف کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا تھا. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں، اور جن سے اللہ اپنے فیصلے نافذ کرا رہا ہوتا ہے انہیں نہیں پتا کہ ہمارے ذریعے اللہ کے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں. تو اور پیچھے پھر ایک اور حکمت اس میں تھی، جو کچھ حضرت یعقوب کا امتحان ہو رہا تھا. اللہ کے نبی امتحان سخت کہ بیٹا جدا ہو گیا ہے، اور بیٹے کی جدائی میں پھر اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ وہ اللہ امتحان لے رہا ہے، ان کا امتحان ہوا، مسلسل امتحان، اور امتحان میں وہ بھی پاس ہوئے جس طرح ان کا کردار آ رہا ہے. تو اس قصے میں مختلف کردار ہیں. وہ کہ بھائی ہیں ایک طرف، حضرت یعقوب ہیں ایک طرف، قافلے والے ملیں گے، آگے جا کے عزیز مصر ہے، پھر اس کی بیوی ایک کردار ہے، پھر جیل کے ساتھی ہیں جی، اور پھر آگے حضرت یوسف پہنچتے ہیں شاہی محل میں، جو بادشاہ ہے اس کے پاس ایک کردار وہ ہے، پھر وہ ساری عورتیں بھی ہیں مصر کی. تو یہ ہے اس واقعے کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ جو رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو بڑا عظیم واقعہ، یہ عظیم قصہ ہے. تو اس کو سنیں. الف لام را حروف مقطعات ہیں. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی وہ کتاب جو اپنا مدعا واضح بیان کر رہی ہے. بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور ہم جو وہی آپ کی طرف کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بہترین قصہ سنا رہے ہیں. اور ہم آپ کی طرف یہ اس قرآن کی جو وحی کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بہترین قصہ سنا رہے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے آپ اس سے واقف نہیں تھے. اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب نے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کو چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، وہ مارے گا انہیں کہ تمہارے خلاف کو چال چلیں. اور اسی طرح ہوگا جس طرح تم نے دیکھا ہے. تو تیرا رب تجھے چن لے گا، اور وہ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھلائے گا، اور وہ اپنی نعمت کو تجھ پہ پورا کرے گا، اور آل یعقوب پہ بھی، جس طرح اس نے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پہ اس نعمت کو پورا کیا، یعنی نبوت کی نعمت اور شریعت. بے شک تیرا رب جاننے والا اور دانا ہے. بے شک یوسف کے قصے میں، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہ قصہ قریش نے سوال کیا تھا یہودیوں کے کہنے پہ. سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ بڑا سوال ہے. یہ واقعہ آ رہا ہے رضی موسیٰ کا مصر میں فرعون کے ساتھ، بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ سوال تھا، جس کے جواب میں پورا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. اور یہ قصہ قریش پہ بالکل اسی طرح فٹ ہوتا ہے جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی حسد کی وجہ سے، اسی طرح قریش نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اور ایک دن وہی ہوا جس طرح یوسف کے بھائی ان کے آگے کھڑے تھے معافی مانگ رہے تھے، ایک دن اسی طرح قریش کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگ رہے تھے جس دن مکہ فتح ہوا. اور جو کچھ یوسف نے کہا تھا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ واقعہ جو ہے اس میں قریش کو اپنا آئینے میں شکل دکھا دی گئی کہ تم یوسف کے بھائیوں کی جگہ کھڑے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی جگہ کھڑے ہیں. اور بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں بہت سارے سوال پوچھنے والوں کے لیے. اس وقت وہ یاد کرو کہ جب انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی چھوٹا بنیامین یہ ہمارے ابا جان کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں. باقی 10 جو تھے ان کی ماں الگ تھی، حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں راحیل یہ الگ تھی. بے شک ہمارے ابا جان واضح گمراہی میں ہیں، یعنی گمراہی میں وہ نہیں ہدایت والی، یعنی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے. انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی کھلی زمین میں پھینکاؤ، اور تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. قتل وتل کرنے کے بعد یوسف کو پھینکنے کے بعد پھر نیک بن جانا. ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا. اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، یہ طے کر کے
اپنے ابا جان کے پاس آئے. اگلا منظر آ رہے ہیں اب حضرت یعقوب کے پاس کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں. اور حضرت یعقوب کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ چر چگلے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ جیسے نا پکنک پہ جانا، اس طرح کوئی کھائے پیے کو کھیلے کودے. یعقوب نے کہا کہ بے شک مجھے یہ بات بڑی غمگین کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اور اس حال میں کہ تم مجھ سے غافل ہو. انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اس حال میں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تو پھر ہم تو خسارے میں پڑ کے پھر ہمارا کیا فائدہ. بس جب وہ اس کو لے گئے، حضرت یعقوب کو منا لیا اور اب یوسف کو لے گئے باہر. پھر جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیں، تو ہم نے اس کو یعنی یوسف کو وحی کی کہ تو ان کی اس حرکت کے بارے میں انہیں ایک دن بتائے گا اس سال میں کہ انہیں کو پتہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ آپ انہیں بتائیں گے، خبردار کریں گے کہ انہوں نے جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں، انہیں اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوا جب وہ یوسف کے سامنے جا کے پیش ہوئے. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مانیں گے. اور وہ یوسف کی قمیص پر کوئی جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. یعقوب نے کہا کہ بلکہ یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام آسان کر دیا ہے، تو میں تو بہترین صبر کروں گا. اور جو کچھ تم گھڑ رہے ہو اس پہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی جو جھوٹ تم بول رہے ہو. تو یہ ایک یہاں تک ہے. اب ایک منظر، اگلا منظر کہ یہ آگے ہیں پھینک کر یوسف کو، اب قافلہ آ رہا ہے. اچھا اب یہاں آپ دیکھیں کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چلا نا، لیکن اللہ اگر بتا دیتا کہ یوسف کنویں میں ہے تو حضرت یعقوب نکال لاتے نا. اس وقت تو یہی بڑا ہوتا نا، اچھا جی وہ جان خطرے میں تھی، حضرت یعقوب نکال لائے، لیکن پھر مصر پہنچتے نہیں. تو وہاں نہ نکلنا، حضرت یعقوب کو اطلاع نہ ملنا، وہ حضرت یوسف کے لیے مفید تھا. اور ایک قافلے والے آئے اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو آگے بھیجا، اور اس نے جب ڈول ڈالا تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک بچہ ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے جانتا ہے. اور انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت میں چند درموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس میں کوئی زیادہ کے امیدوار نہیں تھے. یعنی اس لیے کہ انہوں نے چوری اٹھایا تھا، تو اس لیے کوئی زیادہ کے امیدوار نہیں تھے، جو ملتا ہے لے لو. اور جس شخص نے مصر میں اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں راہ ہموار کی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہم اسے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھلائیں، یا نبوت کا علم دیں. اور اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، یہ ہے اصل روح اس صورت کی کہ اللہ اپنے فیصلے نافذ کرنے پہ غالب ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں. تو اب اگلا کردار کہ حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھنا، جی امید ہے فائدہ دے گا، بڑا باصلاحیت لگتا ہے، یا بیٹا بنا لیں گے. جی تو اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا. کہاں؟ اقتدار کے ایوانوں میں. عزیز مصر گویا کہ وزیر اعظم کی طرح اس کی حیثیت تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، پہنچایا، تاکہ یوسف سیکھیں وہاں ساری ٹریننگ ہو، حکومت کیا ہوتی ہے اور بیوروکریسی کیا ہوتی ہے اور حکومت کے کام کیسے ہوتے ہیں. ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تاکہ اللہ انہیں اقتدار دے اور تاکہ نبوت عطا کرے. تو فرمایا کہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب اگلا منظر آیا کہ حضرت یوسف ایک اور آزمائش میں پڑتے ہیں. جی اب ہر جگہ دیکھیں، اگر کسی کو پہلے بتا دیا گیا ہے
کہ یوسف کو اقتدار ملنا ہے مصر میں، پہلے سے بتا دیا گیا، اور اس کو خبر ملی جی یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اچھا وہ کہے گا یہ کیسے اقتدار ملنا ہے، تو یوسف کے ساتھ کیا ہوا، پتہ نہیں کو لے کے کدھر گیا۔ اچھا پھر کسی کو پتہ چلا کہ وہ تو یوسف جی مصر میں غلام کے حیثیت سے بیچ دیے گئے، تو وہ کیا کہے گا اقتدار ملنا ہے تو یہاں یہ کیا ہو گیا، چلو یہاں بھی کوئی امید ہو سکتی تھی۔ پھر آگے پتہ چلا جی انہیں تو جیل میں ڈال دیا گیا، تو اب اور امید ختم جی۔ تو اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اور اگر کسی کو پہلے بتایا ہوا اور فیصلہ اور وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کیا کہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ نافذ ہو۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، محسنین بہترین عمل کرنے والوں کو۔ اور جس کے گھر میں وہ تھا اس نے اس پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے، اور اس نے دروازے بند کیے اور کہا کہ یوسف آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین جگہ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر کے یوسف کو دعوت دی برائی کی۔ تو یہاں جو ہے نا انہ ربی، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین جگہ دی ہے، یہاں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ رہے ہیں، میرے رب نے جگہ دی، میں ایسا کام کروں۔ اور رب سے مراد عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے، لغوی طور پہ جو مالک ہوتا ہے غلام کا وہ رب ہے، تو یہاں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور اس عورت نے تو یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان حجت کو نہ دیکھتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے یوسف سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اس نے تو برائی کا ارادہ کر لیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی حجت، وہ کیا تھا، اللہ کا خوف جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور ان دونوں نے اس کے خامند کو دروازے پہ پایا۔ دونوں دوڑتے ہوئے گئے، پیچھے سے اس نے یوسف کا کرتا پھاڑ دیا، آگے جب دروازہ باہر کا کھولا تو خامند اس کا آگے کھڑا تھا۔ تو وہ بول اٹھی کہ کیا سزا ہو اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ ایسے شخص کو گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، یا پھر اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب الٹ اپنے خامد کو کہتی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے، یا تو جیل میں ڈالا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ دیکھیں یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، برائی کی دعوت اس نے دی ہے۔ اور اس کے عورت کے اہل و عیال میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اگر تو آگے سے قمیص پھٹی پھر تو یوسف آگے بڑھ رہے تھے، اور اگر پیچھے سے آج یوسف بھاگ رہا ہے پیچھے سے، اس نے قمیص پھاڑی۔ تو یہ گواہی عقل و فطرت کے مطابق گواہی ہے، یہاں یہ نہیں کوئی بچہ ہے، کوئی بچے کو گواہی، وہ تو ویسے ہی معجزہ ہوتا ہے نا، تو یہ تو عقل والی بات اس نے کی۔ اور جب انہوں نے اس کی قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں، اس کو کہا عورتوں، یہ تمہاری عورتوں کی چالیں ہیں، اور تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ یہ ہوتی ہے، اب لوگ انہوں نے کہا وہ جی عاشق ہو گئی تھی یوسف کی، عشق محبت، تو عشق یہ ہوتا ہے، اس لیے محبت کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ عشق یہ ہے، عشق کیا ہوتا ہے، کوئی جنسی اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کسی کو پسند کرنا، جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ اور عشق کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لگتا ہے نا کہ اب جو جنسی خواہش وہ تو پوری نہیں ہوگی تو پھر فوراً یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ دشمن بن کے کھڑی ہو گئی۔ محبت اور چیز ہوتی ہے، تو محبت پاکیزہ لفظ ہے، عشق بازاری لفظ ہے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں ہو معاملہ تو وہاں محبت کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، عشق کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والدین سے محبت، قرابت داروں، یہ محبت کا لفظ، عشق کا لفظ بازاری لفظ ہے۔
انہوں نے کہا کہ یوسف اس بات سے اعراض کرو، یعنی چھوڑو آپ اس معاملے کو، تم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس عورت کو کہا بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو یہ تو ایک منظر اب ہو گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کی خبر پھیل گئی پورے بیوروکریسی میں، ایان سلطنت، ان کی بیویاں، بیگمات، وہاں خبر پہنچ گئی یہ واقعہ ہوا، تو انہوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھیں جی یہ اپنے وہ غلام کو بھی نہیں پھسلا سکی، وہ بھی اس کے قابو نہیں آیا، تو یہ تو کیسی ہے، بے وقوف ہے، اس طرح کی پراپیگنڈا شروع ہو۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ غلام ہے کون۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پہ ڈورے ڈال رہی تھی اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے، بے شک ہم اسے واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی گمراہی اس معنی میں نہیں، یعنی کچھ کر نہیں سکی، اسے وہ اپنے وہ نہیں ڈھپ پہ لا سکی۔ پھر جب اس نے ان کی چال کے بارے میں سنا تو اس نے ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے نشستیں تیار کیں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی عظمت کے سامنے مبہوت ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف جب سامنے آئے تو اس طرح ان کی حالت ہو گئی حضرت یوسف کی عظمت کو دیکھ کر، ایک اللہ کے رسول، پھر خوبصورتی حضرت یوسف کی، کہ وہ چھریاں جو تھیں نا وہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی، خیال ہی نہ رہا پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھ کاٹ رہی ہیں، پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکی اور قابو نہیں آیا، یہ وہ جی۔ اور اس نے کہا کہ میں نہیں اسے پھسلایا، میں پھسلانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اسے حکم دوں گی تو اسے جیل میں جانا پڑے گا اور یہ ذلیل ہوگا، جیل میں ڈالا جائے گا اسے۔ دھمکی دے رہی ہے اب جی۔ یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں مجھے جیل اس سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو نے ان کی چال کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف دعا کریں کہ اے پروردگار، جس چیز کی ایک طرف جیل ہے ایک طرف یہ ہے برائی جس کی طرف بلا رہی، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ بلا رہی، اور اگر تو نے ان کی چال کو دور نہ کیا تو کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں جی، تو مجھے بچا ان کے شر سے، اور مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کی چال کو اس سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ چال کو دور کر دیا، جو حضرت یوسف نے دعا کی تھی، جیل میں چلے گئے۔ اب جیل آگے پھر آخری سیڑھی تھی جس سے اقتدار کی طرف جانا تھا۔ اب یہاں عزیز مصر کی بیوی نے انتقام کے طور پہ جیل پہنچایا نا، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ وہ بعد میں جا کے سزا دلواتی تھی باقاعدہ، جیل میں دروغوں کے ذریعے سزا ملے، انتقام اتنا تھا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جیل بنائی تھی اقتدار تک جانے کے لیے، تو وہ جو انتقام کے لیے کر رہی تھی جی، وہ حضرت یوسف کو پہنچا رہی تھی وہاں جہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا، اور ساتھ دوسری بھی مل گئی بیگمات ساری۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیا کہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، اور ان کی چال کو دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان کے سامنے، یعنی ایان سلطنت، عزیز مصر اور اقتدار کے لوگ، پھر ان کے سامنے اس کے بعد واضح ہوا جو نشانیاں انہوں نے دیکھی کہ ایک وقت تک اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ جو انہوں نے دیکھی حرکتیں عورتوں کی کہ یہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ قابو نہیں آئیں گی، تو انہوں نے یہی دیکھا جی یوسف کو جیل میں ڈال دیں، یہ بیگمات تو قابو نہیں آئیں گی، تو یہ ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت یوسف کو وہاں پہنچایا جہاں سے آگے بالکل وہ
اقتدار کے اور زیادہ قریب ہو گئے، اور وہیں سے سیدھا شاہی محل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا۔ تو یہ دیکھیں ایک ایک سٹیج پہ آپ دیکھیں کہ بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں پھینکا، قافلے والوں نے اٹھایا، اور اس لالچ میں کہ بیچیں گے پیسہ ملے گا، عزیز مصر کی بیوی نے انتقام کے لیے جیل بھجوایا جی، اور اللہ تعالیٰ انہیں قریب لے جا رہے ہیں اقتدار کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچانا ہے۔ اب آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جیل کے اندر کے واقعات جو پیش آئے اور پھر جیل سے کیسے وہ پہنچتے ہیں شاہی محل میں، یہ انشاءاللہ آیات کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔